اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِئْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں آیا، جد ابن قیس اس کا نام تھا، ایک منافق تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ شام کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں بڑا حسن پرست واقع ہوا ہوں، تو مجھے تو آپ ایکسکیوز ہی کر دیں، ایسا نہ ہو کہ میں جنت لینے کے لیے جاؤں وہاں سے جہنت کما کر آ جاؤں. یعنی اپنے بہانے کے اوپر جو ہے تقویٰ کا کوٹ بھی چڑھایا اس نے کہ مجھے بڑا اللہ کا ڈر ہے اور میں فتنے میں ڈرنے سے ڈرتا ہوں. اس پر جو ڈانٹ پڑ رہی ہے پڑھنے والی ہے. منہم من یقول اذن لی، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر مجھے تو آپ ایکسکیوز کر دیجئے، اجازت دے دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو فتنے میں تو وہ پڑ چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم نے ایسے کافروں کو گھیر رکھا ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، پر اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے یعنی فتح ملتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خوش ہو کے کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ٹھیک کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا هُمْ فَرِحُونَ، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا، اے نبی کہہ دو کہ نہیں پہنچتی کوئی چیز ہمیں الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوتی ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو؟ الا احدى الحسنیین، دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کی. ونحن نتربص بکم، اور ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، کہ اللہ تمہیں عذاب اپنے ہاتھوں دے گا خود یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے گا. فتربصوا، یہ دونوں اچھائیوں میں سے ایک کیا ہے کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمارے لیے تو وہ بھی بڑی کامیابی ہے، پھر اور اگر ہم فتح یاب ہو گئے پھر تو تم بھی مانو گے کہ ہم کامیاب ہو گئے، تو ہمارے لیے تو ادھر بھی کامیابی ہے ادھر بھی کامیابی ہے. اور ہم تمہارے بارے میں دو میں سے ایک کے منتظر ہیں کہ سزا تو تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خود تمہیں سزا دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دلوائے گا. فتربصوا، تو انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرها، اے نبی ان سے کہہ دو کہ خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے. لن یتقبل منکم، اللہ تعالیٰ تم سے قبول نہیں کرے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم نافرمان لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور کوئی چیز انہیں مانی نہیں ہے اس بات پر کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے دیے ہوئے مال، الا مگر انہم کفروا باللہ وبرسولہ، وہ کفر کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا. ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور وہ نماز میں نہیں آتے مگر نہ چاہتے ہوئے، بادل نہ خواستہ، سستی کے ساتھ. ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور نہیں خرچ کرتے مگر بڑی بے دلی کے ساتھ. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اے نبی آپ کو ان کی دولت اور ان کے جسچرز، ان کے پوسچرز امپریس نہ کریں، آپ پر روب نہ ڈالیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یقیناً اللہ چاہتا ہے
کہ وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں سزا دے دنیاوی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں بھی نکلیں اس حال میں کہ یہ کافر ہی ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل میں یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر وہ کوئی غار پالیں یا کوئی جائے پناہ دیکھ لیں، او مدخلاً، یا کوئی اندر جانے کی، گھس جانے کی جگہ پائیں، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، تو وہ رسیاں توڑاتے ہوئے اس کی طرف دوڑ پڑیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ہیں کہ جو ہے نبی آپ پر اعتراض کرتے ہیں صدقات کی تقسیم کے سلسلے میں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اور اگر اس میں سے ان کو دیا جائے اچھا شیئر تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا، اور اگر انہیں نہ دیا جائے منہا اس میں سے، اذا ہم یسخطون، تو وہ بگڑنے لگتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا پیغمبر بھی۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ مفسرین اور فقہاء کا اجماع ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ کی مدات بیان ہوئی ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات تو اصل میں فقراء کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے، اور زکوٰۃ کے عاملین کے لیے، یعنی جو زکوٰۃ کے وصول کرنے والے ہیں ان کو اس میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبهم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب کرنا مقصود ہو۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں۔ ویقولون ہوا اذن، اور کہتے ہیں کہ تو میرے کان ہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں سن لیتے ہیں اور اس پر ریئیکٹ نہیں کرتے۔ ہر بات پر ریئیکٹ کرنا یہ کمزوری ہوتی ہے انسان کی، سوچ سمجھ کر اس کو رسپونڈ کرنا یہ کیا ہے، یہ اعلیٰ ظرفی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، لیکن یہ اسی کو تانا بنا، یہ تو میرے کان ہیں۔ قل اذن خیر لکم، اے نبی ان سے کہہ دو کہ کان ہی تمہارے لیے بہتر ہیں۔ یؤمن باللہ، یعنی ان کا بس سنتے رہنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں پر اعتماد کرتا ہے۔ ایمان کے بعد جب با کی پرپوزیشن آتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو بلیو ان، اور اگر بلیو کے بعد لام کا حرف آئے تو وہ ہے بلیو، جیسے ہم کہتے ہیں نا بلیو می، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا مجھ پر ایمان لے آؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ می۔ تو ایمان لا ہے تو ٹرسٹ، اور ایمان بھی ہے ٹو بلیو ان، ایمان لانا۔ تو یہاں دونوں آ رہے ہیں۔ قل اذن خیر لکم، کہہ دو کہ وہ کان لگا کر سنتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری بھلائی کو۔ یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے ایمان والے ہیں ان کے لیے باعث رحمت ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لکم آپ کے سامنے، لیردوکم تاکہ وہ تمہیں راضی کریں۔ اے مسلمانوں، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ،
حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعتاً ایمان والے ہیں۔ الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں؟ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ذالک الخزی العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی رسوائی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی سورت نازل نہ ہو جائے جو باخبر کر دے انہیں ان رازوں سے جو ان کے دلوں کے اندر۔ قل استہزئوا، کہہ دو کہ ہنستے چلے جاؤ، مذاق اڑاتے چلے جاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دینے والا ہے وہ سب کچھ جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ تم وہ کیا باتیں کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہیں گے ہم تو بس بحث مباحثہ اور دل لگی کر رہے تھے، نلعب کھیل رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر ان سے کہو ہیں اللہ کی آیات اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ہنسی مذاق کرتے ہو، دل لگی کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب بہانے نہ تراشو، معذرتیں نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اور اگر ہم تم میں سے کسی گروہ کو معاف بھی کریں تو پھر ہم کسی دوسرے کو سزا بھی دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ واقعتاً مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، وہ سب ایک ہی طرح کے ہیں، یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور خیر سے خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کھینچتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق فاسق ہیں، سرکش ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ وعدہ فرماتا ہے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ یہ حسبہم، وہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے، موضوع ہے، لعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت فرماتا ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلہم، ان لوگوں کی مانند جیسے جو ان سے پہلے گزر چکے، کانوا اشد منہم منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور مال و اولاد میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقکم، تو انہوں نے اپنے حصے کے مزے لے لیے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی مزے لوٹ لیے اپنے حصے کے، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں نے لوٹے تھے۔ بخلاقہم، اپنے حصے کے مزے، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی بحثوں میں پڑے ہوئے ہو جیسے وہ بحثوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور وہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی قوم نوح و عاد و ثمود، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، و قوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم، و اصحاب مدین، اور مدین والے، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، قوم لوط۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیاں معجزات لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، لیکن اللہ تو ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ والمومنون والمومنات، اور ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیاں، بعضهم اولیاء بعض،
یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف، یعنی منافقین کے مقابلے میں یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ آل مائٹی، حکمت والا ہے. وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جناتن، ایسے باغات کا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ ہمیشہ کے ان باغات میں رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی. اللہ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. اور جہاں تک مالک کا تعلق ہوتا ہے، مالک کا یہ کہہ دینا کہ میں تم سے راضی ہوں، یہ غلام کے لیے، مملوک کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. ایون ہم نے وہ غلامی تو دیکھی نہیں، اللہ نہ دکھائے، لیکن بہرحال ہم نے وہ سبارڈینیٹ شپ اور باس شپ دیکھی ہے کہ جب باس جو ہے وہ سبارڈینیٹ سے کہتا ہے نا کہ بھائی میں تم سے خوش ہوں، تو سبارڈینیٹ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں کہ ہی ہیز ڈن ہز جاب. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی شے ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی کرو. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہیں کلمہ کفر کہا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے قصد کیا اس کا جو وہ کر نہ سکے. وَمَا نَقَمُوا، انہوں نے اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، اپنی مہربانی سے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین پر نہ کوئی ان کا حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، یہ 3 آدمی تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اگر مجھے بینا کر دے. نابینا نے کہا، اور جو اپاہج تھا، معذور تھا، اس نے کہا کہ تو میرا یہ عذر ختم کر دے وغیرہ وغیرہ، تو میں اللہ کے راستے میں یہ کروں گا. لیکن جب اللہ نے کر دیا تو پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی، اس کی سزا آ رہی ہے آگے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر تو اپنے فضل میں سے ہمیں عطا کرے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے اور ضرور نیکوں میں شامل ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا، بخلوا بہ، تو وہ بخل پہ اتر آئے. وتولوا وهم معرضون، اور وہ پھر گئے اپنے عہد سے روح گردانی کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے. فعاقبهم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، منافقت پیدا کر دی. محترم ڈاکٹر سہار احمد صاحب کہا کرتے تھے اس آیت کی روشنی میں کہ ہم پاکستانیوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا کہ تو ہمیں ایک علیحدہ خطہ زمین دے دے اور ہم وہاں پر تیری حکمرانی کو قائم کریں گے. اللہ نے وہ دے دیا اور ہم نے وعدہ خلافی کی، تو ہم مجموعی طور پر منافق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں منافقت جو ہے اس کو جما دیا ہوا ہے، تو ہم اجتماعی مجرمین ہیں. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا قیامت کے دن تک کے لیے، یعنی اس دن تک کے لیے کہ جس دن وہ اس کے حضور حاضر ہوں گے، اور جو اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے. أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا وہ جانتے نہیں؟ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ
ان کی مخفی ارادوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، وہ لوگ جو طعنہ زنی کرتے ہیں ان پر جو خوشی صدقات دیتے ہیں مومنوں میں سے. یہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک طویل سفر تھا اور بہت ایکسپینسو ایک موو تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی کہ جو لا سکتے ہو لاؤ. یہی موقع ہے کہ جب حضرت عمر اپنی کل پراپرٹی کا نصف لے کر حاضر ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق گھر میں جھاڑو پھیر کر حاضر ہو گئے. ایک غریب مسلمان، اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے کبھی کبھار تو مطالبہ کیا ہے، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کے پیش کر سکوں. وہ گیا ایک یہودی کے پاس، اس کا کھجوروں کا باغ تھا. اسے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی مجھے مزدوری دو، کوئی کام لے لو مجھ سے. اور اس نے کہا چل میرے باغ کو پانی دو. رات بھر کنویں میں سے پانی نکال کر اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے. صبح کے وقت اس باغ کے مالک نے اسے کھجوروں کا ایک ٹوکرا دیا مزدوری کے طور. اس کے گھر میں بھی تنگ دستی تھی، اس نے آدھی کھجوریں جو وہ گھر میں دی اور آدھی کھجوریں لے کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور اللہ کے رسول، میں تو یہی پیش کر سکتا ہوں، آپ یہی قبول کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع مل چکی تھی کہ یہ کس حال میں یہ کھجوریں لے کر آیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نظر میں ان کی قیمت جو ہے اس سارے سے زیادہ ہے. اب اس پر بھی ان کو تکلیف ہوئی. یعنی جب بھی کوئی قربانی دی جاتی ہے تو قربانی سے جی چرانے والا ایکسپوز ہوتا ہے. یہ جو بالکل پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں آیا ہے نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں ان پاگلوں کی طرح؟ ان کی تو مت ماری ہوئی ہے، ان کو تو اپنے نفع نقصان کا اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو یاد ہی نہیں کہ بیٹیوں والے ہیں، انہوں نے ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے لائبلٹیز ہیں، یہ تو پاگل ہیں. اب ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی منافقین کو کہ یہ غریب آدمی ہو کر یہ اتنا لا کر حاضر کر رہا ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور ہم ملینئرز ہیں اور ہم کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں. اب اس کا غصہ کیسے نکالتے تھے؟ اب اس پر وہ فکر چست کرتے تھے. تو ایک منافق نے فکر چست کیا، ہاں جی بالکل، ان کھجوروں کے بغیر تو تبوک کی مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی. اب یہ اس پر تبصرہ ہے، بہت خوبصورت تبصرہ. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ کہ جو طعنہ زنی کرتے ہیں مومنوں میں سے ان لوگوں پر جو بڑی خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم، خاص طور پر اب یہ ذکر ہے اس کا، اور جو نہیں پاتے دینے کے لیے مگر اپنی مزدوری. فیسخرون منہم، لیکن یہ منافق ان پر ہنستے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان پر ہنستا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی، اللہ کے رسول کی شفقت اور مہربانی اور وسیع و ظرفی تھی کہ آپ ان منافقوں کے لیے بھی رات کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ غصے سے کہہ رہا ہے آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا بالکل نہ مانگیں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ ان کے لیے 70 دفعہ مغفرت مانگیں. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں ایسے باغیوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے اپنے گھر میں بیٹھ رہنے پر
اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے رسول سے جدا ہو کر، اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ناگوار گزرا اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ وقالوا، اور وہ دوسروں کو بھی کہہ رہے تھے، لا تنفروا فی الحر، اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ سمجھ جائیں۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، چاہیے کہ یہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلے میں اس بدی کے جو یہ کما رہے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی جب آپ واپس لوٹیں گے منافقوں میں سے ایک گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ، تو یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے، لِلْخُرُوجِ، جہاد کے لیے نکلنے کی، یعنی اچام اندازہ ہوگا کہ بڑی پرومیزنگ کوئی وار ہے اور اس سے بڑا مال غنیمت ملنے والا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اب آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تبوک میں نہیں گئے، لیکن اب چھوٹی موٹے مہم میں ساتھ جا کر وہ خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ کہیے کہ تم کبھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی میرے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف نہیں لڑو گے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، تم بیٹھ رہنے پر راضی ہوئے، اول مرتن، پہلی بار، فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو پھر بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين